بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ شب برات کے دن صدقہ کس کو دینا افضل ہے اور صدقے میں کیا دینا چاہیے۔ گوشت، آٹا، دال، پیسے، ان میں سے کون سا صدقہ دینا افضل ہے؟ میرے محترم ناظرین، کچھ لوگ صدقہ دینے میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ غلطیاں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ بتاتی چلوں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بھی مٹاتا ہے، اور صدقہ انسان اور آگ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جہنم سے بھی بچاتا ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ صدقہ رد البلا ہے، یعنی کہ اگر گھر میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ گئی ہے یا کوئی بیمار ہو گیا ہے تو صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ میرے محترم ناظرین، اب بات رہی کہ شب برات کی رات یا شب برات کے دن ہمیں کیا صدقہ کرنا چاہیے جس کا مقام رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہو۔ تو آئیں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا تاکہ مزید مسئلے کی سمجھ آ سکے۔ میرے محترم ناظرین، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کو گوشت کا صدقہ دیا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آٹے کا صدقہ دیا جائے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کا صدقہ دیا جائے۔ میرے محترم ناظرین، خلوص دل سے جو بھی صدقہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ لوگ صدقہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آج شب برات کا دن ہے، یہ گوشت سب گھر والوں کا ہاتھ رکھوا کر کسی جنگل میں پھینکاؤ اور یا کسی سمندر میں پھینکو۔ میرے محترم ناظرین، صدقہ جب بھی دینا ہو، چاہے وہ شب برات کا دن ہو، چاہے وہ شب برات کی رات ہو، یا سال بھر میں کوئی بھی دن ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، صدقہ جب بھی دیتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسے نہروں میں، سمندروں میں پھینک دیں یا جنگلوں میں پھینک دیں کہ کوئی جانور کھا جائے، بلکہ صدقے کو کسی یتیم، غریب یا بیوہ کو بتا کر دیں کہ یہ ہمارا صدقہ ہے، کیا آپ اس صدقے کو قبول کریں گے؟ تو اگر محترم ناظرین وہ خوشی سے صدقے کو قبول کر رہے ہیں تو اس صدقے کا بڑا ہی ثواب ہے۔ یہ صدقہ بڑی فضیلت رکھنے والا ہے اور بڑا ہی مقام رکھنے والا ہے۔ آئیں اس پر آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، میرے آقا صلوات والسلام کے زمانے میں ایک عورت فوت ہو گئی۔ اس کی بیٹی نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کے گڑھ میں جل رہی ہے، اور اس کے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چربی کا ٹکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہے، جس سے وہ جہنم کے گڑھ سے اپنے جسم سے آگ بجھا رہی ہے۔ کبھی وہ چربی کے ٹکڑے سے اپنے جسم سے آگ بجھا رہی ہے اور کبھی وہ کپڑے کے ٹکڑے سے اپنے جسم سے آگ کو بجھا رہی ہے۔ میرے محترم ناظرین، بیٹی نے خواب کے اندر ہی اپنی ماں سے پوچھا کہ اے ماں، یہ تیرے ایک ہاتھ میں چربی کا ٹکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کپڑے کا ٹکڑا ہے، جس سے تو اپنے جسم سے جہنم کی آگ کو بجھا رہی ہیں، یہ چربی کا ٹکڑا اور کپڑے کا ٹکڑا تیرے ہاتھوں میں کہاں سے آیا ہے؟ تو خواب کے اندر ماں نے اپنی بیٹی کو جواب دیا اور کہنے لگی، اے بیٹی، میں نے ساری زندگی صرف یہ ایک تھوڑا سا کپڑے کا ٹکڑا اور یہ تھوڑا سا چربی کا ٹکڑا صدقہ کیا تھا، آج جو میرے کام جہنم کی آگ بجھانے کے لیے آ رہا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی اور صدقہ نہیں کیا تھا۔ آج میں پچھتا رہی ہوں، کاش میں زندگی میں اور بھی کوئی صدقہ کر لیتی تو آج میں جہنم کی مکمل آگ سے بچ جاتی اور میرا ٹھکانہ جنت ہوتا۔
میرے محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ صدقے میں جہنم کی آگ بچاتا ہے اور یہی صدقہ ہم کو جنت تک لے کر جاتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، صدقہ اس طریقے سے دینا چاہیے اور اس طریقے سے دینا افضل ہے۔ میرے آقا صلوات والسلام نے فرمایا، جب بھی صدقہ کرو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ تو میرے محترم ناظرین، صدقہ جس چیز کا مرضی ہے، جب اسے خلوص دل سے دیا جاتا ہے، چاہے وہ آٹے کا ہے، گوشت کا ہے، چاہے وہ دال کا صدقہ ہے، چاہے وہ پیسوں کا صدقہ ہے، آپ دے رہے ہیں تو آپ محترم ناظرین، جب صدقہ میرے نبی کے فرمان کے مطابق دیا جائے گا اور خلوص نیت سے دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا اور اپنے بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بھی بلند فرمائے گا اور اپنے بندے کے لیے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنی خوشنودی اس کے گھر میں ضرور عطا فرمائے گا اور اس کے خلوص دل سے دیے ہوئے صدقے کو رب قبول کر کے حشر والے دن اس آدمی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ میرے محترم ناظرین، آج کی ویڈیو یہ تھی۔ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کچھ لوگ کنفیوز کرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس چیز کا صدقہ دو، نہیں جی اس چیز کا صدقہ دو۔ میرے محترم ناظرین، جو چیز آپ کو پیاری لگ رہی ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ اسے اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہی چیز دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرو، اسی چیز کو صدقہ کرو، اسی چیز کو رب کی خوشنودی کے لیے، رب کی رضا کے لیے، رب کے راستے پر خرچ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میرے محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو صدقہ دینے کا پتہ چل گیا ہوگا کہ صدقہ جس چیز کا مرضی دیا جائے، خلوص دل سے دیا جائے، رب کی رضا کے لیے دیا جائے، بیوہ یتیم بچوں کو دیا جائے، ان کی ذات پر خرچ کیا جائے تو وہی صدقہ سب سے افضل ہے۔ جیسے کہ میرے محترم ناظرین، شب برات آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بنیں گے، تو ہمیں بھی چاہیے ہمارے گلی محلے میں اگر کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بے سہارا ہے، تو آپ ان کے گھروں میں چل کر رب کی رضا کے لیے اپنے صدقے کو پیش کریں تاکہ رب بھی راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اپنی حیثیتوں کے مطابق جس چیز کا دل چاہے صدقہ کرو، گوشت کا صدقہ کر سکتے ہو، دال کا صدقہ بھی کر سکتے ہو، آٹے کا صدقہ بھی کر سکتے ہو اور پیسوں کا بھی صدقہ کر سکتے ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔